میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم کلام سننے جا رہے ہیں پروگرام میں، وہ کلام بڑا خوبصورت ہے۔ اس میں تقریباً 12 اشعار ہیں، اور اس میں بڑے پیارے پیارے اشعار، کچھ نعت کے بھی ہیں، کچھ استغاثے بھی ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فریاد بھی ہے، مدینے سے محبت بھی اس کلام میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اس کلام کا مطلع ہے، اگر چمکا مقدر خاک پائے رہ رواں ہو کر، چلیں گے بیٹھتے اٹھتے غبار کارواں ہو کر۔ آئیے ناظرین اکرام، پہلے کچھ اشعار حسب معمول طرز میں سماعت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان اشعار کی تشریح بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر چمکا مقدر خاک پائے راہ رواں ہو کر، چلیں گے بیٹھتے اٹھتے غبار کارواں ہو کر، شب معراج وہ دمبر میں پلٹے لامکاں ہو کر، شب معراج وہ دم بھر میں پلٹے لامکاں ہو کر، بہار ہشت جنت دیکھ کر ہفتہ سما ہو کر، بہار ہشت جنت دیکھ کر ہفتہ سما ہو کر، اگر چمکا مقدر خاک پائے راہ رواں ہو کر، چمن کی سیر سے جلتا ہے جی طیبہ کی فرقت میں، چمن کی سیر سے جلتا ہے جی طیبہ کی فرقت میں، مجھے گلزار کا سبزہ رلاتا ہے دھواں ہو کر، مجھے گلزار کا سبزہ رلاتا ہے دھواں ہو کر، تصور اس لب جاں بخش کا کس شان سے آیا، تصور اس لب جاں بخش کا کس شان سے آیا، دلوں کا چین ہو کر جان کا آرام جاں ہو کر، دلوں کا چین ہو کر جان کا آرام جاں ہو کر، کرے تعظیم میری سنگ اسود کی طرح مومن، کرے تعظیم میری سنگ اسود کی طرح مومن، تمہارے در پہ رہ جاؤں جو سنگ آستاں ہو کر، تمہارے در پہ رہ جاؤں جو سنگ آستاں ہو کر، دکھا دے اے خدا گلزار طیبہ کا
سما مجھ کو دکھا دے اے خدا، گلزار طیبہ کا سما مجھ کو، پھروں کب تک پریشاں بلبلے بے آشیاں ہو کر، پھروں کب تک پریشاں بلبلے بے آشیاں ہو کر، اگر چمکا مقدر خاک پائے رہا رواں ہو کر، چلیں گے بیٹھتے اٹھتے غبار کارواں ہو کر۔ آئیے ناظرین ان اشعار کو سمجھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 6 شعر طرز میں سماعت کیے، بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ اشعار تھوڑے سے مشکل ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آپ کو اسکرین پر بھی مشکل الفاظ کی میننگز اور پورا شعر بھی دکھایا جاتا ہے، تاکہ آپ ظاہر ایک سننے میں بعض اوقات وہ لفظ نہیں سمجھ میں آتا جو دیکھ کر اور پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے۔ مطلع پہلے شعر میں کہتے ہیں، بڑی خوبصورت ایک تمنا ہے، اگر چمکا مقدر خاک پائے رہرواں ہو کر، چلیں گے بیٹھتے اٹھتے غبار کارواں ہو کر۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا مقدر چمک جائے اور میں مدینے جانے والوں کی خاک بن جاؤں، ان کے قدموں کی خاک بن جاؤں، پائے رہرواں یعنی مدینے کے راستے کے مسافر، رہرواں مسافر مدینے جانے والے، ان کے قدموں کی اگر میں خاک بن جاؤں، جو مدینے آ رہے ہوں مدینے جا رہے ہوں، تو کیا ہوگا؟ میں غبار کارواں بن کر اٹھتے بیٹھتے مدینے کا سفر کرتا رہوں گا، چلتا رہوں گا مدینے کی طرف، میرا چل مدینہ جاری رہے گا، جو مدینے آ رہا ہے میں اس کے قدموں سے لگ جاؤں گا، خاک رہرواں بن جاؤں گا، اور میرا سفر مدینہ جاری رہے گا۔ میں مدینے کی طرف آنا جانا میرا چلتا رہے گا زندگی بھر، کبھی بھی یہ سفر نہ تھمے گا، کیونکہ میں مدینے کے مسافروں کے قدموں کی دھول جو بن گیا۔ تو ایک تمنا ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، شب معراج وہ دم بھر میں پلٹے لامکاں ہو کر، بہار ہشت جنت دیکھ کر ہفت آسماں ہو کر۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے شب معراج کے حوالے سے، وہ رات کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج عطا کیا، وہ عروج، وہ ترقی عطا فرمائی کہ اپنا قرب بخشا، سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا، اور جنت دیکھی آپ نے، جنت کی سیر کی، دوزخ کو ملاحظہ کیا، ہفت آسمان یعنی 7 آسمان کی آپ نے سیر فرمائی، فرشتے دیکھے، حوریں دیکھیں، جنت کی نعمتیں دیکھیں، آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں فرمائی۔ تو یہ سب دم بھر میں ہو گیا، دم بھر مانے لمحے بھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا سفر کر کے آ گئے، اور ابھی بستر پہ گرمی باقی ہے، وضو کا پانی ابھی اپنے آگے نہیں بڑھا ہے، اور کنڈی ہل رہی ہے دروازے کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طویل سفر کر کے واپس آ گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، خدا کی قدرت کے چاند حق کے، کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی، ابھی وقت آگے نہیں بڑھا ہے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، وہ جا کے آ بھی چکے تھے۔ کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجلی کی سی روانی کی، کیا بات ہے۔ شب معراج وہ دم بھر میں پلٹے، لمحے بھر میں پلٹے، جا کے آئے، پلٹنا مانے ہو کر آ جانا، لامکاں ہو کر، لامکاں جہاں مکان نہیں ہے، اللہ پاک کے قرب سے ہو کر آ گئے، بہار ہشت جنت دیکھ کر، ہشت مانے 8، بہار ہشت جنت، 8 جنتوں کی بہار دیکھ کر، ہفت آسماں، ہفت مانے 7، ہفت آسماں ہو کر یعنی 7 آسمانوں سے ہو کر بھی آ گئے، 8 جنتوں سے ہو کر بھی آ گئے، اور دم بھر میں یہ سب ہو گیا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، چمن کی سیر سے جلتا ہے جی طیبہ کی فرقت میں، مجھے گلزار کا سبزہ رلاتا ہے دھواں ہو کر۔ میں جب باغ میں جاتا ہوں، چمن یعنی باغ، اس کی سیر کرتا ہوں کبھی، تو مجھے مدینہ یاد آ جاتا ہے، میرا دل جلنے لگتا ہے۔ لوگوں کو باغ میں جا کے فرحت ملتی ہے، میرا تو جی جلنے لگتا ہے۔ مجھے گلزار کا سبزہ، مجھے یہ جو باغ کا سبزہ ہے جس سے لوگ مزے لیتے ہیں، انہیں تسکین ملتی ہے، مجھے تو وہ دھوئیں کی طرح لگتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میرے آس پاس آگ لگ گئی، میں دھوئیں میں گھرا ہوا ہوں، مجھے مدینے کا چمن یاد آ جاتا ہے، مجھے مدینے کی فرقت یاد آ جاتی ہے۔ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، فرقت مدینہ نے
وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا۔ تو عاشقوں کو تو مدینے کی یاد ایسی تڑپاتی ہے، وہ باغ میں بھی جائیں تو مدینہ یاد آتا ہے، پھول دیکھتے ہیں تو مدینے والا یاد آتا ہے۔ کیا بات ہے ان عاشقوں کی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تصور اس لب جاں بخش کا کس شان سے آیا، دلوں کا چین ہو کر جان کا آرام جاں ہو کر۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور، خیال کس شان سے آیا، مجھے آیا تو کس شان سے آیا کہ میرے دل کا چین ہو گیا۔ وہ بے چین تھا ایک عاشق، جیسے کہ پچھلے شعر میں کہا چمن کی سیر میں دل جلتا ہے، طیبہ کی فرقت یاد آتی ہے، فرقت مدینہ یاد آتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر پیارے آقا کا تصور آیا، اور اس لب جاں بخش مراد یہاں حضور علیہ السلام کی ذات ہی ہے، یعنی وہ ہونٹ والے آقا کہ جن کے منہ سے، جن کے مبارک لبوں سے جان بخشی جاتی ہے، قیدی آزاد ہوتے ہیں، جان بخشی ہوتی ہے، سزائیں ختم ہوتی ہیں۔ تو ایسے مبارک آقا کا جب تصور آیا تو کیسے آیا؟ دل کا چین بن گیا، آرام جان بن گیا میرے لیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کریں تعظیم میری سنگ اسود کی طرح مومن، تمہارے در پہ رہ جاؤں جو سنگ آستاں ہو کر۔ جیسے کہ حجر اسود کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، سنگ مانے پتھر، حجر مانے بھی پتھر، حجر اسود کالا پتھر، سنگ اسود بھی مراد وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پہلو میں نصب ہے، جنتی پتھر۔ تو جس طرح مومن اس کی تعظیم کرتے ہیں نا، میری بھی ایسے ہی تعظیم کرنے لگیں۔ کب؟ اگر میں آپ کے در پہ کسی پتھر کی طرح پڑا رہ جاؤں، آپ کے در کا ہو کے رہ جاؤں، تو حجر اسود کی طرح میری بھی تعظیم ہونے لگے۔ جو آپ کا ہو جاتا ہے آقا، تعریف تو اس کی ہوتی ہے، تعظیم تو اس کی ہوتی ہے۔ میں بھی اگر آپ کے در کا سنگ پتھر بن جاؤں، آپ کے در پہ بس پڑا رہوں، وہیں پہ خاک ہو جاؤں، وہیں موت آ جائے، تو میری بھی تعظیم کریں لوگ، میری بھی تعظیم کریں مومن۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں دکھا دے اے خدا گلزار طیبہ کا سما مجھ کو، پھروں کب تک پریشاں بلبلے بے آشیاں ہو کر۔ یہاں پر مدینے جانے کی دعا کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ گلزار طیبہ، مدینے کا گلزار، مدینے کا باغ مجھے دکھا دے، اس کا نظارہ کرا دے۔ سما مانے نظارہ، اس کا سما مجھے دیکھنے کو مل جائے۔ کب تک میں پھروں پریشان بلبل کی طرح جو بے آشیاں ہو۔ بے آشیاں مانی بے گھر، آشیاں گھر کو کہتے ہیں۔ جو بے گھر بلبل ہے، بلبل سے مراد عاشق ہے، ایک عاشق جو پریشان ہے، بے گھر ہے، اس کی طرح میں کب تک پھروں؟ میرا گھر تو مدینہ ہے، میرا دل مدینے کے لیے تڑپتا ہے۔ اے میرے اللہ مجھے مدینے بلا لے، مجھے مدینے کی حاضری عطا کر دے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں میں، جن کے تصور میں مدینہ ہی رہتا تھا۔ اللہ کرے ہمیں بھی مل جائے یہ سعادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید 6 شعر اس کلام کے بقیہ طرز میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ لوٹ کر ان اشعار کی تشریح سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر چمکا مقدر خاک پائے راہ رواں ہو کر، چلیں گے بیٹھتے اٹھتے غبار کارواں ہو کر، ہوئے یمنے قدم سے فرش و عرش و لا مکان زندہ، ہوئے یمنے قدم سے فرش و عرش و لا مکان زندہ، خلاصہ یہ کہ سرکار آئے ہیں جانے جہاں ہو کر، خلاصہ یہ کہ سرکار آئے ہیں جانے جہاں ہو کر، تیرے دستے عطا نے دولتیں دی دل کی یہ ٹھنڈے، تیرے دستے عطا نے دولتیں دی دل کی یہ ٹھنڈے، کہیں گوہر فشاں ہو کر، کہیں آبے رواں ہو کر، کہیں گوہر فشاں ہو کر، کہیں آبے رواں ہو کر، فدا ہو جائے امت اس حمایت
اس محبت پر فدا ہو جائے امت، اس حمایت اس محبت پر ہزاروں غم لیے ہیں ایک دل پر شاد ماں ہو کر، ہزاروں غم لیے ہیں ایک دل پر شاد ماں ہو کر، جو رکھتے ہیں سلاطین شاہی جاوید کی خواہش، جو رکھتے ہیں سلاطین شاہی جاوید کی خواہش، نشاں قائم کریں ان کی گلی میں بے نشاں ہو کر، نشاں قائم کریں ان کی گلی میں بے نشاں ہو کر، وہ جس راہ سے گزرتے ہیں بسی رہتی ہے مدت تک، وہ جس راہ سے گزرتے ہیں بسی رہتی ہے مدت تک، نصیب اس گھر کے جس گھر میں وہ ٹھہریں ماں ہو کر، نصیب اس گھر کے جس گھر میں وہ ٹھہریں ماں ہو کر، حسن کیوں پاؤں توڑے بیٹھے ہو طیبہ کا راستہ لو، حسن کیوں پاؤں توڑے بیٹھے ہو طیبہ کا راستہ لو، زمین ہند سرگرداں رکھے گی آس ماں ہو کر، زمین ہند سرگرداں رکھے گی آس ماں ہو کر، اگر چمکا مقدر خاک پائے راہ رواں ہو کر، چلیں گے بیٹھتے اٹھتے غبار کارواں ہو کر۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید اس کلام کے 6 شعر طرز میں سماعت کیے۔ اس کے 7ویں شعر میں کہتے ہیں، ہوئے یمن قدم سے فرش و عرش و لامکاں زندہ، خلاصہ یہ کہ سرکار آئے ہیں جانے جہاں ہو کر۔ یمن قدم یعنی مبارک قدم کی برکت سے، مبارک قدم کے تشریف لانے سے۔ وہ لفظ ہے نا، اردو میں مشکل سا لفظ کہا جاتا ہے قدوم میمنت لزوم، تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ وہ مبارک قدم جو برکتیں لے کر آتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یمن قدم یعنی مبارک قدم کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کیا ہوا؟ فرش، عرش، لامکاں، مکاں جو بھی ہے سب نے حیات پائی، سب نے زندگی پائی، ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو جو بھی ہے یمن قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، برکت مصطفیٰ سے ہے، حضور کے آنے سے ساری چیزیں ہیں، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں حضور سے ہیں، ان کے آنے سے سب چیزیں زندہ ہوئیں، وجود میں آئیں۔ خلاصہ یہ کہ سرکار آئے ہیں جانے جہاں ہو کر۔ اس مصرے کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، خلاصہ خود خلاصہ کہہ کر سمجھا دیا کہ بس یہی بات ہے، نچوڑ یہی ہے کہ حضور آئے ہیں تو سب کچھ ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تیرے دستے عطا نے دولتیں دیں دل کیے ٹھنڈے، کہیں گوہر فشاں ہو کر، کہیں آب رواں ہو کر۔
کیا بات ہے. اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے عطا نے، عطا فرمانے والے ہاتھ نے بڑی دولتیں دی لوگوں کو، بڑی دولتیں دے رہے ہیں اب بھی، اور دل بھی ٹھنڈے کر رہے ہیں، دل ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں. کہیں پہ گوہر فشاں ہو کر، گوہر فشاں ہونا یعنی موتی عطا کرنا، موتی لٹانا. کہیں آپ دولتیں دے رہے ہیں، موتی لٹا رہے ہیں، اور کہیں آب رواں ہو کر، کہیں پہ بہتے ہوئے پانی کی صورت میں. جو بھی ہے حضور کی عطا ہے. بہتا پانی ہے، سمندر ہے، کنواں ہے، چشمہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے ہی ہیں، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے ہے. تو کہیں گوہر فشاں ہو کر، کہیں آبیں رواں ہو کر. یہاں اس مصرے کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، گوہر فشانی اس معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ مبارک منہ پاک سے، مبارک الفاظ کے ذریعے جو آپ اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے اس سے دل ٹھنڈے ہوتے تھے. تو گوہر فشانی بعض اوقات الفاظ کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ جو الفاظ کے موتی آپ عطا کرتے اس سے دل ٹھنڈے ہوتے تھے. اور آب رواں، پانی رواں پانی عطا کر کے، وہ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر بھی عطا کیا کہ مبارک انگلیوں سے کئی بار پانی کے چشمے بہائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاسوں کو پانی پلایا، اور آب کوثر بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے. گفتگو کے ذریعے اپنے غلاموں کو گوہر فشانی کر کے دولتیں عطا کرتے تھے، دل ٹھنڈے کرتے تھے، اور کہیں پیاسوں کو پانی پلا کر ان کو دولتیں عطا کرتے تھے. تو یہ بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں، فدا ہو جائے امت اس حمایت اس محبت پر، فدا ہو جائے امت اس حمایت اس محبت پر، ہزاروں غم لیے ہیں ایک دل پر شادماں ہو کر. اس حمایت اور محبت پر ہی ساری امت فدا ہو جائے، قربان ہو جائے. فدا ہونا یعنی قربان ہونا اس ایک بات پر ہی کہ اس ایک آقا نے ایک دل پر، جو آپ کا دل مبارک تھا، اس پر ہزاروں غم لیے. ہم غلاموں کے ہزاروں غم لیے، تکلیفیں سہیں، پریشانیاں اٹھائیں، اور محشر میں بھی کیا نقشہ ہوگا. ہم غلاموں کے لیے پریشان ہوں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے آہ، کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. تو اس ایک بات پر، اس ایک ہی محبت و حمایت پر ساری امت کیوں نہ فدا ہو جائے. ہزاروں غم لیے ہیں ایک دل پر شادماں ہو کر. شادماں یعنی خوش، خوش خوش ہو کر، خوشی خوشی یہ غم قبول کیے ہیں اپنی امت کے لیے. جیسے کوئی باپ یا کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے خوشی خوشی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے غم اور پریشانی برداشت کرنے والے ہیں، اور اپنے دل کو خوشی خوشی تکلیفیں آپ لے لیتے ہیں، اور آپ نے برداشت کی ہی نہ. تو یہ بات یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں، جو رکھتے ہیں سلاطیں شاہی جاوید کی خواہش. لفظ جو ہم اردو میں کہتے ہیں جاوید، یہ اصل ہے جاوید. تو میں وہی پڑھ رہا ہوں، ورنہ لوگ اسے جاوید کہتے ہیں. جاوید بھی شاید غلط العام میں آ جائے کہ اب اسے صحیح کہا جائے. بہرحال اصل لفظ ہے جاوید، ہمیشہ کے معنی میں ہے. جو رکھتے ہیں سلاطیں شاہی جاوید کی خواہش، نشاں قائم کریں ان کی گلی میں بے نشاں ہو کر. سلاطیں یہ سلطان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بادشاہ. اگر بادشاہ چاہتے ہیں شاہی جاوید، ہمیشہ کی بادشاہت، ہر بادشاہ چاہتا ہے وہ ہمیشہ بادشاہ رہے، کبھی بھی ختم نہ ہو اس کی بادشاہت. تو اگر کوئی بادشاہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کی شاہی، ہمیشہ کی بادشاہت اسے مل جائے، تو کیا کرے؟ نشاں قائم کریں ان کی گلی میں بے نشاں ہو کر. ان کی گلی میں مٹ جائیں، ان کی گلی میں اپنا ٹھکانہ بنائیں، تو پھر انشاءاللہ نشاں بنے گا. آپ کا نشاں مانے آپ کی کوئی شان بنے گی، آپ کا نام بنے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آپ مٹ کے تو دیکھو اپنے نبی کے نام پر، کیسا پھر آپ کا نام روشن ہوتا ہے. دیکھیے غوث پاک رحمت اللہ علیہ، کیسے داتا صاحب کا نام ہے، کیسے امام احمد رضا کا نام ہے، کیسے خواجہ غریب نواز کا نام ہے، جو حضور کے نام پہ مٹ گئے، اپنی زندگیاں قربان کر دیں. تو پھر ان کا نام کیسا بلند ہے. ہزار ہزار 1200 سال ہو گئے ان کی دنیا سے پردہ کرنے کو، لیکن آج بھی آپ کا نام، ان بزرگوں کا نام کیسے زندہ ہے، ان کا نشان نہیں مٹتا ہے. تو اگر کوئی بادشاہ چاہتا ہے ہمیشہ کی شاہی، ہمیشہ کی بادشاہت، تو نبی کے نام پہ قربان ہونا سیکھے. نشاں قائم کریں ان کی گلی میں بے نشاں ہو کر، ان کی گلی میں مٹ جائیں، بے نشان ہو جائیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں، وہ جس راہ سے گزرتے ہیں بسی رہتی ہے مدت تک. وہ جس راہ سے گزرتے ہیں بسی رہتی ہے مدت تک، نصیب اس گھر کے جس گھر میں وہ ٹھہرے مہماں ہو کر. کیا بات ہے، جس راہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جاتے ہیں وہ بسی رہتی ہے، وہ راہ، وہ شاہراہ بسی رہتی. بسی رہنا مانے مہکی رہتی ہے، خوشبودار رہتی ہے مدت تک، لمبے ٹائم. ابھی صرف گزر ہوا ہے، ٹھہرے نہیں ہیں وہاں، وہ صرف گزرے ہیں.
تو وہاں وہ خوشبودار ہو جاتی ہے وہ راہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کہیں پہ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کوچے مانے گلی کوچے، ایریا، رستے، آس پاس یہ مہکا دیتے ہیں، میرے آقا کے گزرنے سے وہ مہک جاتے ہیں۔ تو پھر اس گھر کا کیا کہنا، اس گھر کے نصیب پہ تو کیا کہنا کہ جس گھر میں وہ مہمان بن کے ٹھہرے، تو اس گھر کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا۔ نصیب اس گھر کے جس گھر میں وہ ٹھہرے مہما ہو کر۔ مہما اور مہما یہ دونوں شعراء نے استعمال کیے ہیں نا، تو مہما اور مہما دونوں ایک ہی معنی ہے، یعنی گیسٹ انگلش میں جسے کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی مہما استعمال کیا ہے نا، نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے، اصل لفظ یہ مہمان ہی ہے، لیکن وزن شعری کے لیے مہمان کے میم اور ہا کے بیچ میں یا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ شعراء میں جائز ہے۔ نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لنترانی ہے۔ تھوڑا سا مشکل شعر ہے، کبھی کسی اور موقع پر اس کی تشریح سنیں گے، لیکن بہرحال اعلیٰ حضرت نے بھی اس لفظ مہمان کو استعمال کیا ہے، اور یہاں مولانا حسن رضا خان صاحب نے بھی لفظ مہمان گیسٹ کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ نصیب اس گھر کے جس گھر میں وہ ٹھہریں مہما ہو کر۔ آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں، حسن کیوں پاؤں توڑے بیٹھے ہو طیبہ کا رستہ لو، حسن کیوں پاؤں توڑے بیٹھے ہو طیبہ کا رستہ لو، زمین ہند سرگرداں رکھے گی آسماں ہو کر۔ اے حسن، پاؤں توڑے بیٹھنا مانے بالکل کسی جگہ پہ جم کے بیٹھ جانا، کھڑے ہی نہیں ہونا۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم ایک جگہ بیٹھ گئے ہو، اٹھتے ہی نہیں ہو؟ اٹھو اور مدینے چلو۔ کیا بیٹھ گئے ہو؟ گھر میں نہیں بیٹھو، مدینے چلو، مدینے میں جاؤ گے تو کام بنیں گے اور خوش رہو گے۔ یہاں بیٹھے رہنا تو زمین ہند، یہ زمین ہند تو تمہیں سرگرداں رکھے گی۔ سرگرداں رکھنا مانے پریشان رکھنا، ٹینشن میں رکھنا، گھماتے ہوئے رکھنا، تمہارا سر پھرتا رہے گا، پریشان رہو گے۔ تو یہ اس زمین پہ رہو گے تو پریشان رہو گے، اور آسماں ہو کر، یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا آسمان سر پہ اٹھا لیا، جب کوئی بہت پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ چیز تو میرے لیے آسمان بن گئی، یعنی سر پہ بندہ جو ہے وہ بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ تو اگر یہاں رہو گے اپنے وطن میں تو آسمان سر پہ اٹھائے رکھو گے، پریشان رہو گے، سرگرداں رہو گے، اور یہ زمین تمہیں پھرائے گی در بدر۔ تو یہاں کیوں پھرتے ہو؟ چلو نا مدینے چلتے ہیں، مدینے جاؤ گے تو تمہارے کام بنیں گے، خوش رہو گے۔ کیا خوبصورت خیال ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدینے کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہاں پر یہ کلام مکمل ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔